یا رسول اللہ ان عورتوں کو عذاب کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وہ خاتون جن کو آگ سر کے بالوں کے بل لٹکا دیا گیا اور اس کا ہانڈی کی طرح دماغ کھول رہا ہے، اس کی سزا کی وجہ کیا ہے؟ ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کی ایک مشہور کتاب ہے الکبائر، اس میں ایک انتہائی اہم حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک کا تعلق اصلاً تو عورتوں سے ہے، لیکن اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ جس کام کو اس میں بتایا گیا ہے اگر وہی کام مرد کرے گا تو وہی سزا ملے گی جو عورتوں کو سزا مل رہی ہے۔ علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رو رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں میں نے اپنی امت کا جو حال دیکھا اور جو ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس عذاب کو دیکھنے کی وجہ سے میرے اندر تاب نہیں ہے، میں اس بنیاد پر رو رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عذاب کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو سر کے بل جہنم میں لٹکا دی گئی تھی اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکا دی گئی تھی، کچھ عورتوں کو دیکھا سینے کے بل جہنم میں لٹکائی ہوئی تھی، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے پیر سینوں سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھا ہوا تھا اور جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور پورے جسم پہ سانپ بچھو لپٹے ہوئے تھے، اور کچھ عورتوں کو دیکھا جن کا چہرہ کتے کی شکل بنا ہوا تھا اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کی وجہ سے میرے اندر تاب نہیں ہے، میں امت پہ رو رہا ہوں۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان کیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ امت کی خاطر اپنے آپ کو جان دے دیں گے کہ یہ بات میری کیوں نہیں مانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ آگ جلی ہوئی ہو اور آگ جلنے کے بعد پتنگے آتے ہیں جس کو پھٹنگا ہم کہتے ہیں، وہ آگ میں ڈوبنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے
اور ایک آدمی اس کو پکڑ کر کے نکال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگ میں چلا ہی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے میں تجھے کہہ رہا ہوں، اے اللہ کے بندو، جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اور تم ہو کہ جہنم میں داخل ہوتے جا رہے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان عورتوں کو عذاب کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وہ خاتون جن کو آگ سر کے بالوں کے بل لٹکا دیا گیا اور اس کا ہانڈی کی طرح دماغ کھول رہا ہے، اس کی سزا کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے بالوں کو غیر محرموں کے سامنے کھلا رکھتی تھی، اپنے بالوں کو ڈھکتی نہیں تھی، بے پردگی عام، بے حیائی عام۔ اللہ نے عورت کا پورا جسم سوائے چہرہ کے، ہتھیلی کے اور دونوں قدمین کے پورے جسم کو ستر بنایا ہے۔ اگر بال کا چوتھائی حصہ کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور کوئی ایسے دوپٹے میں نماز پڑھتی ہے جس دوپٹے سے بال نظر آتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بال کا چھپانا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس خاتون کو عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون پردہ کا اہتمام نہیں کرتی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہے، فیشن بن چکا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے قریب نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی پھر بھی برہنہ رہے گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کا جسم پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جائے گا، یا تو اتنا باریک پہنے گی کہ جسم کا نشیب و فراز پورا نظر آئے گا، یا اتنا سخت پہنے گی کہ جس سے اس جسم کا نشیب و فراز دونوں نظر آئے گا۔ عورت کو لباس ایسا پہننا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ باریک ہو، نہ بہت اتنا چست ہو کہ جسم کا لمبائی چوڑائی موٹاپن سب ظاہر ہو جائے۔ آج ہمارا نقاب بھی ایسا بن چکا ہے، جو نقاب ہمارا فیشن بن چکا ہے۔ نقاب سے حسن میں اور گویا کہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نقاب کا مطلب یہ ہے ما یعرفنا، جسے کوئی پہچان نہ پائے کہ یہ بوڑھی ہے، یہ جوان ہے، یا کوئی ادھیڑ عمر کی ہے، یہ پہچان میں نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج ہمارے نقابوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا نقاب انتہائی چست ہوتا ہے، جسم کا نشیب و فراز مکمل نظر آتا ہے، اور کمر پہ لوگ پٹی بھی باندھ لیتے ہیں تاکہ جسم کی بناوٹ اور ظاہر ہو جائے۔ یہ نقاب ہمارے لیے لعنت کا سبب بن جائے گا۔ نقاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا چوڑا لمبا چوڑا ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہیں چلے اس نقاب کے اندر کوئی بوڑھی عورت ہے یا جوان عورت ہے۔ نساء کاسیات، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کاسیات جو کپڑا پہنے گی، عاریات اس کے باوجود وہ ننگی رہے گی۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا لباس، ہمارے گھر کی عورتوں کا لباس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسکولوں کا ڈریس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس اسکول کا ڈریس ٹخنا کے برابر، گھٹنا کے برابر ہی ہوتا ہے، اور ہم خود جا کے اپنی جوان بچی کو پہنچاتے ہیں، ہماری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ ہم اس جوان بچی کو اتنا چھوٹا لباس کیسے پہنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس عورت کے لیے سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟
صحابہ خاموش تھے. حضرت علی دوڑے دوڑے آئے, اپنے گھر میں تشریف لائے. فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ ابا نے آج ایک سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ خوبصورتی اور سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ اس کو کوئی غیر مرد دیکھ پائے. حضرت علی گئے, چپکے سے بیٹھ گئے اور جواب دیا. کہا یہ بتاؤ یہ جواب کس کا ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا کا. کہو میرا جگر کا ٹکڑا ہے, وہی جواب دے سکتی ہے. یہ خاتون ہے ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا. ایک جنگ کے موقع پر ان کا شوہر بھی شہید ہو گیا, ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا, ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا. چادر میں مکمل لپٹی ہوئی, مکمل طور پہ حجاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی. لوگوں نے کہا کہ اس حالت میں بھی تمہارا شوہر شہید ہے, تمہارا بیٹا شہید ہے, تمہارا بھائی شہید ہے, اس کے باوجود بھی تم اتنی لباس میں لپٹی آئی ہو. انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا میرا بیٹا شہید ہوا ہے, میرا بھائی شہید ہوا ہے, میرا شوہر شہید ہوا ہے, میری حیا شہید نہیں ہوئی. جب حیا کا فقدان ہو جائے گا, باپ بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر فلمیں دیکھا کریں گے, سیریل دیکھا کریں گے. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرے, کوئی کو روک ٹوک کرنے والا نہیں. انسان کے اندر جب تک کہ حیا ہوگی تب تک کہ ایمان محفوظ رہے گا. حیا ختم ہو جائے گی, ایمان ختم ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا نساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن. وہ ایسا لباس پہنے گی, خود بھی مائل ہوگی, دوسروں کو بھی مائل کرے گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اور ان کا سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے گردن کے پاس یہ کوہان ہوتا ہے, یوں کر کے ایسے کھوپا باندھ لے گی بڑا سا. ہیل چپل, ایسی چپل پہنے گی کہ چلنا بھی مشکل ہو جائے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. ان کا سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. یہ کھوپا باندھ کر کے یوں کر کے, اور چپل ہیل. اس زمانے میں, اس زمانے میں تو سمجھنا بہت مشکل تھا, اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. ایسا ایسا چپل آ گیا ہے, اس کا اتنا بڑا نوکیلا نکلا ہوا ہوتا ہے, یوں اور یوں اونٹ کی طرح وہ چلتی ہوتی ہے. لا يدخلن الجنہ. حضور نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا. اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. وَأَنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ کذا و کذا. حضور نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل تک جائے گی, 500 میل تک جائے گی, لیکن اس کی ناکوں میں ایسی بیماری اللہ ڈال دے گا کہ اس کی ناکوں تک وہ خوشبو نہیں پہنچ پائے گی. اس زمانے میں آپ سمجھ لیجیے بہت شاندار آپ نے عطر لگایا ہے, لیکن آپ کو اگر نزلہ ہے تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ سامنے عطر لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے, حالانکہ اس کی خوشبو پوری مسجد میں پھیل رہی ہے. لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو خوشبو کا احساس ہی نہیں ہو رہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو عذاب ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے سر کے بال کو کھلا رکھتی. آج نقاب بھی پہنتی ہے تو سر کا بال باہر نکال دیتی ہے, چھوٹی باہر نکال. نقاب پہننے سے فائدہ کیا ہوا؟ دوسری خاتون جس کو زبان کے بل جہنم میں لٹکا دیا گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنے شوہروں کے خلاف بہت زیادہ زبان درازی, گالی گلوچ کیا کرتی تھی. حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. یہ خاتون نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا 2 وجہ ہے. تکفرن العشین وتلعن.
شوہروں کو بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے. شوہر بیچارہ جتنا بھی کما کر لا کر دے دے گا، اگر ایک مرتبہ ناراض ہو جائے گی صاف کہہ دے گی آپ نے کچھ ہم کو دیا ہی نہیں. اس کے اندر ناشکری کا مادہ بہت زیادہ ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، بیچارہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے، مشقت برداشت کر کے، دھوپ اور ٹھنڈی کسی کو کچھ سمجھ نہ کر کے اپنے بال بچوں کی خاطر وہ کما کر لا کر دیتا ہے، لیکن اس کی عورت اس کی ناشکری کرتی ہے، اس کا دل توڑتی ہے، زبان کیچی کی طرح چلاتی ہے. تکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، وتلعن، اور بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہے. گالی گلوچ کا مادہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اس بنیاد پر اسے جہنم میں عورتوں کو زیادہ ڈالا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر نے ایک کام کرنے لگ جائے. یہی کام اگر شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے، تو جس طرح عورتوں کو سزا دی جا رہی ہے مردوں کو بھی وہی سزا ملے گی جو عورتوں کو مل رہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں عورتوں سے زیادہ مرد بھی اس میں ملوث ہے. مرد تو اپنی بیویوں کو گالی ہی سے بات کرتے ہیں. ظلم کرنا عام ہو چکا ہے. دونوں برابر اس زمانے میں ہو چکے ہیں. دونوں کے اگر یہی حال رہا تو وہی سزا جو عورتوں کو مل رہی ہے مردوں کو بھی وہی سزا ملے گی. تیسری عورت جس کے دونوں پیر کو سینوں سے باندھ دیا گیا اور دونوں ہاتھ کو سروں سے باندھ دیا گیا اور لٹکا دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خاتون ہے جو شادی شدہ ہے، اس کے باوجود وہ غیر محرموں سے تعلقات رکھتی ہے، ناجائز تعلق قائم کرتی ہے، دوسرے مردوں سے شناسائی کرتی ہے، اس سے خواہشات کی تکمیل کرتی ہے. حیادار عورت تو ایسا کام نہیں کر سکتی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر جب بیعت عورتوں سے لے رہے تھے حضور، تو عورتوں سے فرمایا تھا لا تزنی، زنا نہیں کرے گی. تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی موقع پہ ایمان لائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، حیادار خاتون تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی، شریف خاتون تو یہ کام نہیں کر سکتی، خاندانی خاتون تو یہ کام نہیں کر سکتی. عرب جہاں برائی کا منبع تھا اس زمانے میں، لیکن اس زمانے کی خواتین بھی جو حیادار تھی، اچھے خاندان کی تھی، وہ بھی یہ جانتی تھی کہ زنا یہ انتہائی معیوب چیز ہے. غیر محرم سے تعلقات، شناسائی، ناجائز قائم کرنا یہ انتہائی گھٹیا کام ہے. قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا تو کرنا دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، زنا انتہائی خراب چیز ہے. وساء سبیلا، اور زنا بہت ہی برا راستہ ہے. پاکیزہ حلال عورتیں آپ کے پاس موجود ہے، اس سے اپنے خواہشات کی تکمیل کیجیے. پاکیزہ شوہر موجود ہے، اپنے شوہر سے خواہشات کی تکمیل کیجیے. لیکن دنیا کی چند روزہ ہوس کے لیے یہ اپنے عزت کو بیچنا، اپنے عزت کو نیلام کرنا، اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے غیر محرموں سے تعلقات قائم کرنا، یہ روزمرہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بال بچے دار عورتیں غیر محرموں سے تعلقات کرنے کی بنا پر اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جا رہی ہے. اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انتہائی برا عمل ہے، انتہائی برا راستہ ہے. چوتھی خاتون جس کا چہرہ خنزیر کی شکل میں
اور باقی جسم گدھے کی شکل میں تھا اور پورا اس پر بچھو لپٹا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو عذاب دینے کی وجہ چغل خوری۔ ایک ہے غیبت، ایک ہے چغل خوری۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ آدمی اس بات کو سن لے تو اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا اگر واقعاتاً اس کے اندر یہ بات ہے تو؟ کہ اگر واقعاتاً ہے تو بھی تو غیبت ہے، اگر واقعاتاً اس کے اندر عیب نہیں ہے اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ تو بہتان اور الزام تراشی ہے۔ اور چغل خوری کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، اسے بولتے ہیں چغل خوری۔ بہت ہلکا ہم سمجھتے ہیں اس کو، لیکن چغل خوری یہ توپ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ کسی کی بیوی کے کان میں جا کر کے ایک لفظ کہہ دیجئے کہ آپ کی ساس تو آپ کے خلاف ایسا بول رہی تھی، پورا خاندان الجھ کے رہ جائے گا۔ ایک لفظ یہ ساس کے کان میں بہو کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ آپ کی بہو تو آپ کے خلاف یوں بول رہی تھی، گھر میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے تو کچھ کیا نہیں، صرف ایک لفظ آپ نے کہا۔ شوہر کے کان میں کہہ دیا جائے، بیوی کے کان میں کہہ دیا جائے، بھائی کے کان میں کہہ دیا جائے، جراحات السنانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کا زخم تو بھر جاتا ہے، بندوق کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان جو زخم پہنچاتی ہے اس کا زخم نہیں بھرتا۔ اب یہ چغل خوری مرد کرے گا اس کو بھی وہی سزا ملے گی، عورت کرے گی اس کو وہی سزا ملے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی غلام بیچ رہا تھا اور کہا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، صرف ایک عیب ہے کہ چغل خوری کرتا ہے۔ تو خریدنے والا بولا کیا ری کوئی بات نہیں ہے، آخر چغل خوری کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے، آخر ٹھیک ٹھاک ہے، تو خرید لیا اس کو۔ غلام تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہنے لگا، لیکن عادت تھی اس کی۔ ایک دن اس کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پتہ ہے آپ کا شوہر کسی اور عورت سے بات چیت کرتا ہے، اور آپ کو چھوڑ کر کے اس سے شادی کرے گا وہ۔ اب یہ عورت تو ٹھنکا، اتنا سننا تھا کہ کرنا کیا پڑے گا، تو علاج بھی بتایا کہ علاج یہ ہے کہ جب وہ سوئے گا بس تھوڑا سا بال اس کا کاٹ لینا، بس تمہارے بس میں آ جائے گا، ہم بتا دیں گے۔ ادھر تو یہ کام کر گیا، ادھر شوہر کے پاس گیا، عادت تھی اس کی چغل خوری کرنے کی، اور کہا کہ دیکھیے آپ کی بیوی کا تعلق کسی مرد سے ہے، آپ کو راستہ سے ہٹانا چاہتی ہے وہ، اور یقین نہ ہو تو آج رات میں آپ سوئیے گا تو سونا آپ کو نہیں ہے، صرف آنکھ بند کر کے خراٹا لیتے رہیے گا، وہ آپ کو آپ ذبح کرنے کے لیے آ جائے گی۔ ابھی تو ایسی خراٹا لے کے یوں ہی سو رہا تھا، بیوی گئی ہلکا سا بال کاٹنے کے لیے، وہ اچانک ہاتھ پکڑا، اچھا ہم کو ذبح کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک تو پہلے سے اس کو غصہ آیا ہوا تھا کہ کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہے، بس اسی چاقو سے اس بیوی کو وہی مار ڈالا۔ اب لڑکی والوں کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی کو مار دیا، اس کا بھائی لوگ آیا، اس کو یہ ذبح کر ڈالا۔ اس طرح سے ایک جملے کی بنیاد پر کئی لوگوں کا قتل ہوا۔ کچھ کیا اس نے؟ ہلکا سا ایک کام کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چغل خوری یہ آسان چیز ہے،
لیکن چغلخوری انتہائی، لا يدخل الجنت قطات، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں مرد بھی چغلخوری کرتا ہے، عورتیں بھی چغلخوری کرتی ہے، یہ عام عادتیں ہو چکی ہے۔ اس بنیاد پر دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت تو تباہ ہونی ہونی ہے۔ کتنی عورت ہو گئی؟ 4 عورتیں ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ عورت جس کا چہرہ کتے کی شکل ہو گیا تھا، بدن پورا کتے کی طرح، اور اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس کی بنیادی وجہ تو حضور نے فرمایا وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ اس میں مرد بھی برابر ہے، عورتیں بھی برابر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ رات میں غسل کی ضرورت پڑ گئی، 4 دن غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز بھی گئی۔ جب تک کہ ہم غسل نہیں کریں گے تب تک کہ نماز تو پڑھ نہیں سکتے۔ ماہواری سے پاک ہوئی، اس کو احساس ہی نہیں کہ ہم پاک ہوئے تو ہمیں غسل بھی کرنا ہے۔ موطا مالک میں روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں عورتیں کرسف جو کپڑا ہوتا ہے، جو روئی ہوتی ہے، جسے طہارت کے پاکی اور ناپاکی خون سے بچانے کے لیے عورتیں استعمال کرتی تھی، وہ حضرت عائشہ کے پاس وہ بھیجا کرتی تھی کہ کہیں ہم پاک تو نہیں ہو گئے، یہ لال رنگ کا آ رہا ہے، یہ خون ابھی سفید رنگ کا آنا شروع کر گیا، یہ ہم پاک تو نہیں ہوئے۔ اتنا اہتمام تھا کہ ہم کو کب پاک ہو جائیں اور ہماری نمازیں ہماری چھوٹ جائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی لا تعجلین حتی ترین القصۃ البیضاء، ارے جلدی مت کرو، جب تک کہ مکمل طور پہ پاک نہ ہو جاؤ، سفید نہیں آنے لگے، تب تک کہ تم پاک شمار نہیں ہوگی۔ یہ عورتوں کا، صحابہ کرام کی بیویوں کا، تابعات کا نمازوں کے اہتمام کے لیے، اپنی طہارت کے لیے کہ کہیں ہم 1 گھنٹہ ناپاک نہ رہ جائے، ہمارے نماز کا وقت نہ گزر جائے، اس کے لیے اتنا اہتمام کرتی تھی، بار بار وہ کپڑا بھیجا کرتی تھی دیکھنے کے لیے۔ یہ موطا مالک میں روایت موجود ہے۔ اس زمانے میں ہمارے عورتوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم پاک ہوئے یا ناپاک ہوئے، کہ اس کو پاک ہونا تو ہے نہیں، نماز تو پڑھنا ہی نہیں، نماز میں تغافل، استہزاء، یہ نماز کے بارے میں بے فکری، اس بنیاد پر پورا چہرہ ان کا کتے کی شکل بنا دیا جائے۔ اور مردوں کا بھی حال یہی ہے، غسل جنابت کی ضرورت پڑ گئی، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ارے بھیا اگر ہم غسل نہیں کر پاتے ہیں تو شریعت نے آپ کے پاس آپشن دیا ہے، اسلام آسان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر اب بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ ہم پانی گرم کر پائے، اور اگر گرم کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بیماری آ جائے گی، اس وقت اگر ہم رات میں غسل کریں گے ہو سکتا ہے لقمہ مار دے، آپ کو لگتا ہے اور یہ احتمال ہوتا ہے تو آپ تیمم کر لیجیے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ تھوڑا موڑا ٹھنڈا نہیں کہ جب چاہے تب ہم ہاتھ مارنا شروع کر دیں بٹی پر، ایسا نہیں۔ حقیقت میں آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم اگر ابھی غسل کریں گے تو ایسی صورت میں ہم بیمار پڑ جائیں گے، ٹھنڈ مار سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا آسان طریقہ ہے مٹی، اور مٹی کے جنس سے جو بھی چیز ہے، مٹی ہے، بالو ہے، چونا ہے، مٹی کے جنس سے جو بھی چیز ہے جو جلانے سے جلے نہیں۔ مٹی کے جنس کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ جلائیں تو جلے نہیں،
کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر پہلی مرتبہ آپ کو نیت کرنا ہے کہ میں غسل کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اس کے بعد دونوں ہتھیلی کو زمین پہ یوں مارنا ہے، مارنے کے بعد اس کو جھاڑ دیجئے یوں کر کے، تاکہ آپ بھالو نہیں بن جائیں. آپ اب مٹی زیادہ لگ جائے گا تو چہرہ پر لگائی بھالو بن جائیے گا. اس کے بعد جس طرح سے آپ غسل کرتے وضو کرتے ہیں اس طرح سے مکمل طور پہ جہاں مکمل چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجیے، ٹھیک سے ایسے کر کے مکمل ہاتھ پھیر لیجیے. ایک دوسری مرتبہ پھر آپ کو یوں مارنا ہے، اور مارنے بعد پھر جھاڑ کر کے پہلے دائیں ہاتھ سے یوں کر کے یہ مکمل طور پہ ایسے ایسے مل لینا ہے، کوئی جگہ باقی نہ رہے. اور دایاں والا بچ گیا ہے تو بایاں ہاتھ پہ ایسے سے کر مار لیجئے. آپ کا یہ وضو مکمل ہو گیا. اب اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جب تک کہ آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں. اللہ نے کتنا آسان کر دیا، نہیں آسان کیا؟ نہیں بولتے ہیں آسان کیا نہیں کیا، لیکن یہ مسئلہ بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہلکا ٹھنڈا لگا تو آپ ہر ٹائم جا کر کے وضو تیمم کرنا شروع کر دیں، نہیں. مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں آپ کا دل کہتا ہے کہ ہم اگر ابھی غسل کریں گے تو ہمیں ٹھنڈک لگ جائے گی. تقاضا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے انسان کو، رات میں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس چیز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. ناپاکی کی حالت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، رات نہیں گزارنا چاہیے، دن نہیں گزارنا چاہیے. نہ معلوم موت کا فرشتہ ہمارے پاس کب آ جائے، کب آ جائے کچھ پتا نہیں. اور ناپاکی کی حالت میں اگر ہماری موت ہو جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.